سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، قصے انبیاء کے سنائے خود خدا نے، سنے جو بھی جن و انس پائے وہ آسانیاں۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، سلسلہ قرآنی کہانیوں میں خوش آمدید۔ جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 24ویں سپارے سے ایک کہانی۔ 24ویں سپارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ غافر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کہانی سنائی ہے نیک آدمی کی، اور وہ نیک آدمی تھا ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور اس نے بھلا ایسی کیا بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں پورا اس کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو جادوگر اس میں بری طرح ہار گئے تھے، اور سب کے سب ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اور اس کے بعد فرعون کا غصہ بڑھتا چلا گیا، کیونکہ اور بھی لوگوں نے ان پہ ایمان لانا شروع کر دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ایسی سچی اور سیدھی تھی کہ وہ دلوں پر اثر کرتی تھی۔ اور پھر اب جادوگروں کی شکست کے بعد لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کوئی خدائی طاقت ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہیں آسانی کے ساتھ جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی اور ہمدردوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نئی بات کی وجہ سے فرعون بری طرح بوکھلا گیا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جھنجھلا کر کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں، اور اب وہ بلا لے اپنے رب کو کہ وہ آ کر اسے بچا لے، اور میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے پورے نظام زندگی کو بدل کر رکھ دے گا اور ملک میں بہت بڑا فساد مچا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے اس فیصلے کی خبر ہوئی، تو آپ نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے، میں تو ان متکبرین کے مقابلے میں جن کو آخرت کی جواب دہی کا یقین ہی نہیں، اپنے آپ کو اپنے اس آقا و مالک کی پناہ میں دے چکا ہوں جو میرا ہی نہیں سب کا حاکم و مالک ہے۔ اور جس کو یہ یقین ہو کہ موت اور زندگی صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا دل بالکل مطمئن ہو، وہ پھانسی اور موت کے فیصلوں کو سن کر تھوڑی ڈرتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس ارادے کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اب ادھر کی سنیے، فرعون نے جب اپنا یہ فیصلہ درباریوں کے سامنے مشورے کے لیے رکھا تو وہاں ایک صاحب نے اٹھ کر عجیب انداز میں اس فیصلے پر تنقید کرنی شروع کر دی۔ یہ صاحب تھے تو فرعون ہی کی قوم کے آدمی، لیکن چپکے چپکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لا چکے تھے، ان کی فوج کے کمانڈر تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو غلطی سے مار دیا تھا تو ایک شخص نے فرعون کے دربار سے انہیں آ کے کہا تھا کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیے، لوگ آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ بھاگتے بھاگتے پہنچے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ یہ وہی آدمی تھا جو اس وقت تو ایک عام سپاہی تھا، لیکن اب وہ ایک بڑا جرنیل بن گیا تھا، سب کا سپہ سالار، اور وہ حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان بھی لے آیا تھا اور ان سے ہمدردی بھی رکھتا تھا۔
لیکن فرعون اور اس کے درباریوں میں سے اب تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ سنا کہ فرعون کا ارادہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ہے اور سب درباری بھی اسے ہی مشورہ دے رہے ہیں، تو ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے جان پر کھیل کر جرت مند انداز میں بھرے دربار میں فرمایا، کیا تم ایک ایسے شخص کو موت کی سزا دینا چاہتے ہو جس کا قصور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا حاکم اور آقا اللہ ہے، پھر وہ جو بات کہتا ہے اس کے لیے اس کے پاس کھلی نشانیاں بھی تو ہیں، اس نے تمہیں دکھا دی ہیں۔ تمہیں سوچنا چاہیے کہ اس صورتحال کے دو ہی پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ یوں کہہ کر بیٹھ جائے گا اور آج نہیں تو کل اس کا جھوٹ سب پر کھل جائے گا۔ لیکن غور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کو مار ڈالنے سے نہیں کوئی کام بنے گا۔ تمہارے سامنے اللہ کی ہدایت آ چکی ہے اور اب تمہاری قسمت کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ تم اس ہدایت کے پہنچانے والے کو زندہ چھوڑتے ہو یا مار ڈالتے ہو، بلکہ اس پر ہے کہ تم اس کی بتائی ہوئی راہ کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی پر اڑے رہو گے تو اللہ کا وہ عذاب جو اس کے نافرمانوں پر آتا ہے وہ تم پر آ کر ہی رہے گا۔ یہ میری قوم کے لوگوں، یہ ٹھیک ہے کہ آج تمہاری حکومت ہے اور تمہارا غلبہ ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو، لیکن حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ اللہ کی طاقت تمہاری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر تمہارے اس غلط رویے کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ اس آدمی کی بات سن کر سارے درباری سناٹے میں آ گئے اور فرعون، اس کی تو یہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ انہیں بغاوت پر فوراً ہی گرفتار کرا کر جیل بھیج دیتا، کیونکہ یہ ایک بڑے با اثر آدمی تھے اور فوج کے سپہ سالار تھے، ان کے اوپر آسانی سے الزام نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ البتہ فرعون نے سب کچھ سن کر کہا، میں آپ لوگوں کو وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو میں اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو وہی بات بتاتا ہوں جس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ ان صاحب نے فرعون کی بات سنی انسنی کر دی اور اپنی تقریر جاری رکھی۔ بھائیو، آپ کے اس رویے کو دیکھ کر مجھے بہت ڈر ہے کہیں آپ لوگوں کا بھی وہی حال نہ ہو جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے بہت سے لوگوں کا ہو چکا ہے، قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والے بہت جیسے لوگ۔ میں اس دن سے ڈر رہا ہوں جب آپ پر اللہ کا کوئی عذاب ٹوٹ پڑے، آپ مدد کے لیے ایک دوسرے کو پکاریں گے، بھاگ رہے ہوں گے اور آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا اب سے پہلے اللہ کے ایک اور نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو یہی باتیں بتاتے تھے، ان کو گزرے بہت عرصہ تو نہیں ہوا۔ اب اگر آپ لوگوں نے اس وقت بھی کوئی توجہ نہیں دی جو حضرت یوسف بتاتے تھے اور شک میں ہی مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا اب اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول کو ہرگز نہیں بھیجے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل کیا اور موسیٰ کو بھیج دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جو آپ کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ فرعون اس کی تقریر سن کر کچھ کھسیانہ سا ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بات کا کیا جواب دے، اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے بجائے اس نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اپنے ایک درباری حامان سے کہا۔ حامان ایک درباری تھا جو فرعون کا بہت ہی پسندیدہ چہیتا تھا۔ فرعون نے حامان سے کہا، حامان صاحب، ذرا ایک اوپر بہت اونچی سی عمارت تو بنوائیے، ہم اس پر چڑھ کر آسمان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ان کے اللہ میاں کو جھانک کر دیکھیں گے۔ یہ کہتے ہیں وہ آسمانوں پہ رہتے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں کہ کوئی اللہ میاں ہیں بھی یا نہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے یہ صاحب بھی بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ کہا فرعون نے ساری بات سن کر، مگر انہوں نے نیک آدمی نے فرعون کی اس نامعقول اور بیکار بات پر بھی کوئی توجہ نہیں دی اور کہنے لگے،
کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں آپ کے سامنے وہی بات کر رہا ہوں جس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ آخری زندگی کب تک ہے؟ سب نے مر جانا ہے، اور جو کچھ مرنے کے بعد ہوگا اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، آخرت کی تو وہ ہے جو ہمیشہ کی ہے، جہاں پہ جنت ہوگی یا پھر دوزخ۔ ان کی بات سن کر فرعون اور اس کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ اب انہیں ڈرا دھمکا کر راستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا، تو انہوں نے سوچ سمجھ کر ایک اور ہیلا اپنایا اور انہیں بڑا لالچ دے کر پھسلانا شروع کیا اور سمجھا بجھا کر کام نکال لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، ہم آپ کو بہت پیسے دیں گے، ہم آپ کو اچھا سا گھر دیں گے، آپ موسیٰ کی بات مت کیجیے ہمارے سامنے۔ مگر وہ ان کے دل میں تو ایمان آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ سے ان کی دوستی پکی ہو چکی تھی۔ ان سب باتوں کے جواب میں انہوں نے یہی فرمایا کہ بھائیو، یہ سب کچھ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو کس طرف بلا رہا ہوں؟ میں آپ کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں، کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، اور آپ مجھے بالکل تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں تو جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، اور میرا معاملہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات تو نہیں مانوں گا، جو آپ کا جی چاہے کریں۔ میں اپنے تمام معاملات اللہ کو سونپتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہی اپنے بندوں کا حقیقی دوست ہے۔ ان باہمت مومن کی بات ختم ہو گئی، اور فرعون نے ان کے خلاف بہت سی ناپاک کوششیں کی، انہیں مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ان لوگوں کی ساری چال بازیاں ناکام ہو گئیں، اور وہ جو بھی کوشش کرتے انہیں ہرانے کے لیے، وہ کوشش الٹا ان پر ہی پڑ جاتی، اور ان پر طرح طرح کے عذاب آنے لگے۔ اچھے ساتھیوں، یہ ساری کہانی، یہ تقریر جو انہوں نے، ان نیک آدمی نے فرعون کے دربار میں کی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے سورہ غافر میں، اور انہوں نے اتنی اچھی باتیں کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔